اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زی انفو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اخلاق نقوی۔ ناظرین، زبان ربط کا ایک ذریعہ ہے جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلومات کا تبادلہ تحریری طور پر اشاروں سے، اشتہارات یا بصری مواد سے، علامتوں کے استعمال یا براہ راست کلام سے ممکن ہے۔ انسانوں کے علاوہ مختلف جاندار بھی آپس میں تبادلہ معلومات کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت ہزاروں زبانوں کا وجود ہے، جن میں سے کئی بڑی تیزی سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ زبانیں معاشرے کی ضرورت اور ماحول کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہیں، جیسے کمپیوٹر کی زبان۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان کا بہت گہرا تعلق انسان کے ذہنی ارتقاء سے ہے۔ مصر کے مشہور ادیب ڈاکٹر احمد امین کو 5 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ کہتے ہیں، اگر میں صرف اپنی مادری زبان ہی جانتا تو یقیناً معرفت کے بہت سے دروازے مجھ پر بند رہتے۔ ناظرین، زبان کی کئی اقسام ہیں۔ مادری زبان، دوسری زبان، سرکاری زبان، دفتری زبان، قومی زبان، تحریری زبان، اشاراتی زبان، علامتی زبان وغیرہ۔ جو زبان بچپن میں ماں باپ سے سیکھی جائے وہ زبان اول ہوتی ہے اور اسے مادری زبان کہا جاتا ہے۔ مادری زبان کے علاوہ ارد گرد بولی جانے والی دوسری زبان کہلاتی ہے۔ حکومتی سطح پر کسی ملک، ریاست یا علاقے میں قانونی مقام حاصل کر کے بولی جانے والی زبان دفتری زبان کہلاتی ہے۔ کسی قوم کی شناخت کے طور پر بولی جانے والی زبان قومی زبان کہلاتی ہے، جیسے پاکستان میں اردو قومی زبان ہے۔ کسی زبان کی ذیلی شاخ کو بولی کہا جاتا ہے۔ بولی عام طور پر ایک بے ڈھب سی زبان ہوتی ہے جو نسبتاً چھوٹے علاقے کے عوام میں رائج ہوتی ہے۔ اس کی نہ تو کوئی تنظیم ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ضابطے اور اصول مقرر ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی کوئی گرامر بھی مرتب نہیں ہوتی۔ قدیم زمانے میں پنجاب سبت سندھو ہندو نامی علاقے کا حصہ تھا۔ اس کی تاریخ آریاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ ہر زبان کا ماخذ سنسکرت کو قرار دیا جاتا ہے، مگر ہڑپا اور موہنجو داڑو کے آثار سے معلوم ہوا کہ آریاؤں سے پہلے بھی کئی قومیں آباد تھیں۔ جو تہذیبیں یہاں آباد تھیں ان کی تاریخ 5000 سال قبل پرانی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق آریہ قبائل 1500 سے 2500 قبل مسیح یہاں وارد ہوئے اور یہ سلسلہ 1000 سال تک چلتا رہا۔ اسی دوران انہوں نے 4 وید مرتب کیے، اسے ویدک یا سنسکرت کہتے ہیں۔ 312 تا 322 قبل مسیح میں چندر گپت نے پنجاب اور وادی سندھ کو فتح کیا، ریاست کو 5 صوبوں میں تقسیم کیا۔ پنجاب کو قدیم زمانے میں پشاچ کہا جاتا تھا، چنانچہ اسی نسبت سے پنجاب کی تمام زبانوں کا تعلق پشاچی اپ برنش سے بنتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں جو زبان ہندوی تھی وہ دراصل پنجابی تھی۔ پنجابی کا لفظ سب سے پہلے حافظ برخردار نے اپنی کتاب مفتاح الفقہ میں استعمال کیا۔ اس کے بعد اس کا استعمال حاجی بابا رتن شاہ اور بابا فرید گنج شکر کی شاعری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ پنجابی زبان کے لگ بھگ 12 لہجے ہیں۔ ماجھی یہ لاہوری لہجہ ہے، یہی معیاری لہجہ ہے۔ گجراتی لہجہ گجرات اور اس کے گرد و نواح۔ دھنی چکوال اور اس کے گرد و نواح۔ چھاچھی ہزرو اور اس کے گرد و نواح۔ گیبی پنڈی گیب اور اس کے گرد و نواح۔ سوائیں
दरियाए स्वां के इलाके का, हिंद को मानसरा और गिरदोनवा, शायोरी, सरगोदा और गिरदोनवा, जंगोची, झंग और उसके गिरदोनवा, अटक और उसके गिरदोनवा में 4 लहजे हैं। एक ख़ास बात यह है कि पंजाबी में एक लफ्ज़ के फ़कत 2 ही मतलब नहीं होते, बल्कि पंजाबी का एक लफ्ज़ एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई शिकार करता है। कहते हैं एक अंग्रेज़ को पंजाबी सीखने का बहुत शौक़ था। किसी ने उसे बताया कि चक 136 के एक बुज़ुर्ग पंजाबी की तालीम देते हैं। एक दिन अंग्रेज़ बस पर सवार होकर चक 136 की तरफ चला। बस ने जिस जगह उसे उतारा, चक वहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पर था। अंग्रेज़ बस से उतरकर पैदल चल पड़ा। उसने एक किसान को गंदम काट कर उसके गट्ठे बनाते देखा। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, तुम ये क्या करता? किसान ने जवाब दिया, गोरा साहब, हम फसल वटता। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम क्रॉप करना को वट बोलता? अंग्रेज़ आगे चला गया, देखा एक शख्स चारपाई का वान वट रहा है। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, तुम क्या करता? वो बोला, गोरा साहब, हम वान वटता। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम ट्विस्ट को वट बोलता? अंग्रेज़ आगे बढ़ा, देखा एक दुकानदार उदास बैठा है। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, तुम उदास क्यों बैठा? दुकानदार बोला, गोरा साहब, सवेर दा कुछ नहीं वटिया। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम अर्निंग को वट बोलता? अंग्रेज़ आगे बढ़ा, देखा एक शख्स परेशानी के आलम में खेतों की तरफ भागा जा रहा है। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, ज़रा बात तो सुनो। वही शख्स बोला, गोरा साहब, वापस आकर सुनता हूँ, बड़े ज़ोर दा वट पियाए। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम लूज़ मोशन को वट बोलता? थोड़ा आगे जाकर एक बुज़ुर्ग हुक्का पकड़े सामने से आते दिखाई दिए। करीब आने पर अंग्रेज़ ने पूछा, चक 136 कितनी दूर है? वो बोले, वट वट टूरी जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम पाथ को वट बोलता? आगे चला, क्या देखा 2 मैन आपस में लड़ रहे। गोरा लड़ाई छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो एक आदमी बोला, ओ गोरा साहब, तुसी विच ना आओ, मैं अज एदे सारे वट कट दियांगा। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम एंगर को वट बोलता? करीब खड़ा एक आदमी लड़ाई देख रहा था। बोला, गोरा साहब, तुसी इन्हों लड़न दिओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंगा लेता ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी वट के चपेट कढ़ मारेगा। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम फाइटिंग को वट बोलता? अंग्रेज़ आगे चल पड़ा, देखा एक आदमी गुम सुम बैठा है। अंग्रेज़ ने पूछा, यह आदमी किस सोच में गुम है? जवाब मिला, ये दड़ वट के बैठा है। अंग्रेज़ बोला, ओ मैन, तुम साइलेंट को वट बोलता? बिल आखिर अंग्रेज़ ने यह कहते हुए वापसी की राह ली। What a comprehensive language! I can never learn it in my short life. Allah Hafiz.